سزا، رابندر ناتھ ٹیگور۔ صبح کو دکھی رام روئی اور چھدام روئی دونوں بھائی کٹاری ہاتھ میں لے کر مزدوری پر چلے تو ان دونوں کی بیویوں میں بک بک جھک جھک شروع ہوئی۔ محلے کے لوگ عادی ہو گئے تھے اور دنیا کے اور ہزار غل شور کی طرح ان کے چیخنے چلانے کو بھی سنتے تھے۔ ان کے چیخنے چلانے کی آواز کان میں پڑتے ہی لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے، لو شروع ہو گئی۔ گویا جیسا ہوتا آیا ہے ویسا ہی ہو رہا ہے، آج بھی دستور کے خلاف کوئی بات نہیں ہو رہی ہے۔ صبح کو جب آفتاب پورب کی طرف طلوع ہوتا ہے تو اس کے اس طرح نکلنے کی وجہ کوئی بھی نہیں پوچھتا۔ اسی طرح جب ان دیورانی جٹھانی میں چیخم دھاڑ مچنے لگتی تو اس کی وجہ دریافت کرنے کے لیے کسی کے دل میں شوق تجسس پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ان کے آئے دن کے جھگڑے سے محلے والوں کو کوئی دلچسپی نہ تھی، لیکن ان دونوں کے شوہروں کو بلا شبہ کچھ نہ کچھ دکھ ہوتا ہی تھا، پھر بھی وہ اسے کسی خاص پریشانی کا سبب نہیں سمجھتے تھے۔ گویا وہ دونوں بھائی اپنے زندگی کے طولانی سفر کو ایک یکے پر سوار ہو کر طے کر رہے تھے اور بغیر اسپرنگ کے دونوں پہیوں کی کھڑکھڑاہٹ کو اس سفر کے لوازمات میں سمجھتے تھے۔ بلکہ جس دن ان کے گھر میں کوئی آواز سنائی نہ دیتی اور ہر طرف سناٹے اور سکوت کا عالم ہوتا، اس دن ان کو خدشہ رہتا کہ کہیں کوئی خلاف فطرت بات نہ ہو جائے۔ اس دن کسی وقت کیا پیش آ جائے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا۔ ہماری کہانی کی ابتدا جس دن سے ہو رہی ہے، اس دن سرے شام جب دونوں بھائی مزدوری سے فارغ ہو کر تھکے ماندے گھر لوٹے تو انہوں نے دیکھا کہ مکان پر بالکل خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ باہر بھی نہایت امس تھی۔ دوپہر کو تھوڑی سی بارش ہو گئی تھی اور اس وقت بھی آسمان پر بادل منڈلا رہے تھے۔ ہوا کا نام و نشان تک نہ تھا۔ برسات میں گھر کے چاروں طرف جنگل اور جھاڑیوں کی افراط ہو گئی تھی۔ ان جھاڑیوں کے اندر سے نیز پانی میں ڈوبے ہوئے پٹسن کے کھیت سے اور مرطوب پودوں اور گھاس سے متعفن بخارات اٹھ کر اور گھر کے چاروں طرف منجمد ہو کر ایک غیر متحرک دیوار کی صورت اختیار کیے ہوئے تھے۔ گوشالہ کے پیچھے کے گڑھے میں مینڈک ٹرا رہے تھے اور جھینگروں کی آواز سے شام کے وقت آسمان کے اوپر جو سکون چھایا ہوتا ہے وہ بھی معدوم ہو گیا تھا۔ وہاں سے قریب ہی پدہ ندی تھی جس پر برسات کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ وہ بالکل خاموش مگر ڈراؤنی حیت اختیار کیے ہوئے تھی اور اکثر کھیتوں کی فصل کو برباد کرتی ہوئی آبادی کے قریب آ پہنچی تھی۔ زمین کا جو حصہ ندی میں دھسا جا رہا تھا اس جگہ کے دو چار آم اور کٹہل کے درختوں کی جڑیں باہر نکل آئی تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا وہ اپنے بچاؤ کی کوئی صورت نہ دیکھ کر اپنی مٹھیوں کی گرفت کو ڈھیلی کر کے آخر کسی سہارے کو خلا میں پکڑنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ دکھی رام اور چھدام اس دن زمیندار کے کچہری میں کام کرنے گئے تھے۔ ندی کے اس پار آبی دھان جو پانی کے اندر پیدا ہوتے ہیں پک کر تیار ہو گئے تھے اور قبل اس کے کہ برسات کی ندی کا سیلاب انہیں بہا لے جائے ان کے کاٹ لانے کے لیے دیہات کا ہر غریب آدمی لگ رہا تھا۔ صرف دکھی رام اور چھدام کو زمیندار کا چپراسی زبردستی پکڑ کر لے گیا تھا۔ زمینداری کچہری کے پھوس کی چھت سے جا بجا پانی ٹپک رہا تھا۔ اس کو درست کرنے اور کچھ بانس کی ٹٹیاں بنانے میں وہ دن بھر کام میں لگے رہے۔ کھانے کے لیے بھی فرصت نہیں ملی تھی، وہیں کچہری پر کچھ چبا لیا تھا۔ کبھی کبھی بارش میں بھی بھیگنا پڑا۔ پوری مزدوری بھی نہ ملی تھی، علاوہ اس کے زمیندار کے چپراسیوں کی جو گھرکیاں ان کو برداشت کرنی پڑی تھیں اس کا تو کوئی حساب ہی نہ تھا۔ کیچڑ اور پانی کے اندر سے ہوتے ہوئے شام کے وقت جب دونوں بھائی گھر لوٹے تو انہوں نے دیکھا کہ چندرا یعنی چھوٹی بہو زمین پر اپنا آنچل بچھائے چپ پڑی ہے۔ اس بادل سے بھرے دل کی طرح وہ بھی دوپہر کو خوب آنسو بہا کر شام ہونے سے کچھ ہی پہلے آنسوؤں کی بوچھار ملتوی کر کے گمسم پڑی ہے اور رادھا یعنی بڑی بہو اپنا منہ پھلائے برآمدے میں بیٹھی ہے۔ اس کا 2 برس کا بچہ دن بھر رویا ہے۔ جب دونوں بھائی گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ بچہ آنگنائی میں ننگا پڑا سو رہا ہے۔ دکھی رام بھوک سے پریشان تھا۔ گھر آتے ہی اس نے اپنی بیوی سے کہا، چل بھات دے۔ بارود کی تھیلی جیسے آگ لگنے پر بھڑک اٹھتی ہے، بڑی بہو اسی طرح بے انتہا کرخت آواز کے ساتھ فوراً بول اٹھی، بھات کہاں سے لاؤں؟ تو کیا چاول دے گیا تھا؟ کیا میں خود کما کر لے آتی؟ دن بھر محنت کرنے کے بعد تھکا ماندہ پریشان دکھی رام جب اندھیرے گھر میں آتا ہے تو وہاں نہ اسے امن ملتا ہے اور نہ دانا پانی۔ بھوک سے بیتاب ہو کر اور اپنی عورت کی دل آزار جھڑکی اور خاص کر آخر والے تان آمیز فقرے کو سن کر یکایک وہ غصے سے بے قابو ہو گیا اور مجروح شیر کی طرح گرج کر بول اٹھا، کیا کہا تو نے؟
پھر اسی گھڑی کٹاری اٹھا کر بغیر کچھ سوچے سمجھے اپنی بیوی کے سر پر چلا دی۔ رادھا چھوٹی بہو کے پاس جا گری اور اس کا دم نکلتے دیر نہ لگی۔ خون سے لت پت چندرا چلا اٹھی، ارے کیا کیا؟ چھدام نے اس کا منہ بند کر دیا۔ دکھی رام نے کٹاری پھینک دی اور مخبوط الحواس انگنائی میں بیٹھ گیا۔ بچہ جاگ اٹھا اور ڈر کے مارے رونے لگا۔ اس وقت باہر بالکل امن تھا۔ چرواہے مویشی لیے دیہات کو آ رہے تھے۔ ندی کے اس پار جو لوگ دھان کاٹنے گئے تھے اکثر ان میں کے گھر واپس آ چکے تھے۔ 5 6 آدمی مل کر دھان کے گٹھروں کو چھوٹی چھوٹی ناؤں پر چڑھا کر اس پار لیے آئے تھے اور اپنی مزدوری کے 2 4 گٹھر دھان لے کر اور اپنے سر پر رکھ کر گھر لوٹ چکے تھے۔ رام لچن چکربرتی، جسے دیہات کے لوگ چاچا کہا کرتے تھے، دیہات کے ڈاک خانے میں چٹھی ڈال کر اپنے گھر لوٹا اور اطمینان سے حقے کا دم لے رہا تھا۔ یکایک اسے یاد آ گیا کہ اس کی رعیت دکھی رام کے پاس لگان کا بہت روپیہ باقی ہے۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ اسے کچھ دن میں دے دے گا۔ اس وقت تک وہ ضرور گھر لوٹ چکا ہوگا۔ اس خیال کے آتے ہی اپنی چادر کو گردن پر ڈال کر اور چھتری ہاتھ میں لے کر وہ نکل پڑا۔ دکھی رام کے مکان میں قدم رکھتے ہی چکربرتی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے دیکھا کہ اس وقت تک گھر میں چراغ نہیں جلا تھا۔ اندھیرے برآمدے پر 2 4 آدمیوں کی دھندلی سی مورت دکھائی دے رہی ہے۔ اسی برآمدے کے ایک گوشے سے رونے کی خفیف سی آواز رہ رہ کر سنائی دے رہی ہے۔ بچہ ماں ماں پکار کر رونا چاہتا تھا مگر چھدام نے اس کا منہ دبا رکھا تھا۔ رام لچن نے کسی قدر خوفزدہ ہو کر پوچھا، دکھی تم ہو گھر میں؟ دکھی اب تک پتھر کی مورت بنا ہوا بے حس و حرکت بیٹھا تھا۔ اس کا نام لے کر پکارتے ہی دفتن ناسمجھ بچے کی طرح رویا۔ چھدام فوراً برآمدے سے اتر کر انگنائی میں چکربرتی کے قریب آ گیا۔ چکربرتی نے پوچھا، شاید عورتیں آپس میں لڑ جھگڑ کر چپ بیٹھی ہیں۔ آج تمام دن ان کے چیخنے کی آواز سنائی دی ہے۔ ابھی تک چھدام کچھ طے نہ کر سکا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ بہت غیر ممکن باتیں اس کے دماغ میں آ رہی تھی۔ بحالت موجودہ اس نے سوچا تھا کہ کچھ رات گئے لاش کو کہیں ڈال آئے گا۔ اس کا اسے سان و گمان تک نہ تھا کہ اسی درمیان میں چکربرتی آ موجود ہوگا۔ اسی لیے کوئی فوری جواب اسے نہ سوجھا۔ ہاں، آج خوب جھگڑا ہوا ہے۔ چکربرتی نے برآمدے کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھا، تو اس کے لیے دکھی کیوں رو رہا ہے؟ چھدام نے دیکھا کہ بچاؤ کی کوئی صورت نہ رہی۔ یکایک کہہ بیٹھا، جھگڑتے جھگڑتے چھوٹی بہو نے بڑی بہو کے سر پر کٹاری مار دی ہے۔ موجودہ مصیبت کے سوا کوئی اور بھی مصیبت ہو سکتی ہے، یہ بات عام طور پر خیال میں نہیں آتی۔ چھدام کو اسی کی فکر تھی کہ اس ہیبت ناک حقیقت سے کیوں کر نجات مل سکتی ہے، لیکن اس نے یہ نہ سمجھا کہ جھوٹ اس سچ سے بہت زیادہ ہیبت ناک ہو سکتا ہے۔ چکربرتی کا سوال سنتے ہی اس کے دماغ میں فوراً ایک جواب گھس آیا اور اس نے وہی کہہ دیا۔ چکربرتی چونک کر بول اٹھا، ہیں کیا کہا؟ مر تو نہیں گئی؟ چھدام نے کہا، مر گئی ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے چکربرتی کے پیر پکڑ لیے۔ چکربرتی کو بھاگنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ سوچا، رام رام، شام کو کس بلا میں گرفتار ہو گیا، گواہی دیتے دیتے دم نکل جائے گا۔ چھدام نے کسی طرح اس کے پیر نہ چھوڑے۔ بولا، ٹھاکر، میری بہو کو بچانے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ مقدمہ وغیرہ کے بارے میں دیہات کا ہر شخص رام لچن چکربرتی سے صلاح و مشورہ کیا کرتا تھا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد چکربرتی نے کہا، دیکھ، اس کی ایک ہی صورت ہو سکتی ہے۔ تو ابھی دوڑ کر تھانے میں خبر کرا کہ تیرے بڑے بھائی دکھی نے گھر آ کر اپنی بیوی سے کھانا مانگا تھا، کھانا تیار نہ تھا، اس نے غصے میں آ کر اپنی بیوی کے سر پر کٹاری مار دی اور وہ مر گئی۔ مجھے یقین ہے تو اگر ایسا کرے تو چھوکری کی جان بچ جائے گی۔ چھدام کا حلق سوکھ گیا۔ اس نے اٹھ کر کہا، ٹھاکر، بہو اگر چل بسے تو دوسری مل جائے گی، لیکن بھائی کو اگر پھانسی ہو گئی تو پھر بھائی تو نہ ملے گا۔ لیکن چھدام نے اپنی بہو پر الزام دیا تھا۔ اس وقت ان سب باتوں کو اس نے نہ سوچا تھا۔ جلدی میں ایک بات کہہ دیتا، پھر اس کے بعد اپنے دل کو سمجھانے کے لیے اور اپنے فعل کی تائید میں غیر شعوری طور پر وہ دلائل جمع کر رہا تھا۔ چکربرتی نے بھی اس بات کو معقول سمجھا۔ کہا، تو پھر جیسا ہوا ہے ویسا ہی کہنا، ہر پہلو کا سنبھالنا ناممکن ہے۔ اتنا کہہ کر رام لچن چکربرتی ترت چل دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سارے دیہات میں یہ بات پھیل گئی کہ چھدام کی بہو چندرا نے جھگڑا کرتے ہوئے اپنی جٹھانی کے سر پر کٹاری چلا کر اسے مار ڈالا ہے۔ دریا کا بند ٹوٹ جانے پر جس طرح باڑھ آ جاتی ہے، اسی طرح تیزی کے ساتھ اس دیہات میں پولیس آ پہنچی۔ مجرم اور غیر مجرم سبھی گھبرا اٹھے۔ چھدام نے سوچا، جس راستے پر وہ گامزن ہو چکا ہے اس پر ہی چلنا پڑے گا۔ چکربرتی کے پاس وہ خود اپنی زبان سے ایک بات کہہ چکا ہے اور وہ بات سارے دیہات میں پھیل گئی۔ اب اگر کوئی دوسری بات ظاہر ہو تو نہ معلوم کیا سے کیا ہو جائے۔ وہ اور کوئی صورت سوچ کر بھی نکال نہ سکا۔ اس نے سوچا، جس طرح بھی ہو اسی بات پر قائم رہ کر
اور اس کے ساتھ دو چار اور باتوں کو ملا کر اپنی بیوی کو رہا کرانے کی کوشش کی جائے، دوسرا کوئی راستہ نہ تھا۔ چھدام نے اپنی بیوی چندرا سے التجا کی کہ وہ اس الزام کو اپنے سر لے لے۔ وہ بالکل ہکا بکا رہ گئی۔ چھدام نے اسے یقین دلا کر کہا، جیسا کہہ رہا ہوں ویسا ہی کر، کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، تو اطمینان رکھ، ہم لوگ تجھے بچا لیں گے۔ اس نے یقین تو دلا دیا، مگر خود اس کا حلق خشک ہو گیا اور چہرہ زرد پڑ گیا۔ چندرا کا سن 17-18 سے زیادہ نہ ہوگا۔ اس کا چہرہ بھرا بھرا اور تر و تازہ تھا، زیادہ لمبی نہ تھی۔ اس کا جسم سڈول تھا، مگر اس میں ایک خوبی یہ تھی کہ اس کے ہلنے جلنے اور چلنے پھرنے میں اس کے جسم کا کوئی عضو کسی قسم کی رکاوٹ پیدا نہیں کرتا تھا، ٹھیک اسی چھوٹی سی ناؤ کی طرح جو کہ آسانی سے چلے پھرے اور اس کا کوئی جوڑ ڈھیلا نہ ہو۔ اس کو دنیا کی ہر چیز سے دلچسپی تھی اور وہ ان کی تحقیق و تفتیش کیا کرتی۔ محلے میں جا کر گپ شپ کرنا اسے اچھا لگتا۔ جب وہ گھڑا لے کر پانی بھرنے کو جاتی اور لوٹتی تو اپنی گھونگھٹ کو انگلیوں سے ذرا سا اٹھا کر اپنی دو چمکتی ہوئی کالی کالی آنکھوں سے ان سب چیزوں کو دیکھ لیا کرتی جو کہ اس کے نزدیک دیکھنے کے لائق ہوتی۔ بڑی بہو اس کے بالکل برعکس تھی، نہ اپنے سر کو سنبھال کر ڈھانک سکتی تھی، نہ بچے کی اچھی طرح پرورش کر سکتی تھی، نہ گھر کا کوئی اور کام کر سکتی تھی۔ وہ بالکل ہی ڈھیلی تھی اور کوئی کام سلیقے سے نہ کر سکتی تھی، نہ وہ کسی کام میں لگی رہتی، نہ اسے کبھی فرصت رہا کرتی۔ یوں تو چھوٹی بہو اسے زیادہ چھیڑ چھاڑ نہ کیا کرتی تھی، صرف دبی زبان سے ایک آدھ چبھتی ہوئی بات کہہ دیتی جس پر بڑی بہو چیخ پکار مچا دیتی تھی، یہاں تک کہ محلے والے عاجز آ جاتے تھے۔ ان دونوں میاں بیوی کے جوڑوں کے سبھاؤ میں حیرت انگیز یکسانیت تھی۔ دکھی رام لمبا چوڑا مرد تھا، اس کی ہڈیاں بھی چوڑی تھیں، اس کی ناک چھوٹی تھی اور اس کی آنکھیں گویا اس کھلے ہوئے سنسار کو دیکھ کر بھی سمجھ نہ رہی تھیں اور سمجھنے کی کوشش بھی نہ کرتی تھیں۔ اتنا سیدھا سادہ لیکن اس قدر خوفناک، اتنا قداور اور اس قدر بے بس آدمی ملنا مشکل تھا۔ چھدام کو گویا کسی نے بڑے جتن کے ساتھ ایک چمکدار کالے پتھر سے تراش کر بنایا تھا۔ وہ ہٹا کٹا جوان تھا اور اس کے جسم میں نہ تو کوئی نقص تھا اور نہ اس میں کوئی فاضل چیز تھی۔ اس کے جسم کا ہر عضو مضبوط تھا، گویا اس کے جسم کی ساخت ہی ایسی تھی کہ اس میں کوئی عیب نہیں رہا تھا۔ اس کے ہر کام میں، چاہے وہ ندی کنارے کی بلندی سے پانی میں کود پڑے، یا چپو لے کر ناؤ چلائے، یا بانس واڑی میں جا کر بانس کاٹ لائے، ایک باضابطگی اور حسن ترتیب آپ ہی آپ ظاہر ہوتا تھا۔ وہ اپنے سر کے بڑے بڑے بالوں میں اچھی طرح تیل ڈال کر اور کنگھی کر کے اپنی پیشانی کے اوپر سے لے جا کر گردن پر چھوڑے رکھتا تھا۔ اپنے پہناوے پر بھی اس کی کافی نگاہ تھی، گرچہ دیہات کی بہو بیٹیوں کے حسن و جمال سے وہ بے التفاتی نہیں برتتا تھا اور اپنے آپ کو ان کی نظر میں دلربا بنائے رکھنے کی خواہش بھی اس میں کم نہ تھی۔ پھر بھی چھدام اپنی جوان بیوی سے مخصوص طور پر محبت کرتا تھا۔ ان دونوں میں کبھی کبھی جھگڑا بھی ہو جایا کرتا، لیکن کوئی کسی پر قابو نہیں پاتا تھا۔ ایک بات اور تھی، اس کی وجہ سے ان دونوں کے بندھن اور بھی مضبوط ہو گئے تھے۔ چھدام سمجھتا تھا کہ چندرا جیسی ترادار اور چنچل عورت ہے، اس پر پورا پورا اعتبار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ چندرا کا خیال تھا کہ جب اس کے شوہر کی نظر ہر طرف جایا کرتی ہے تو اس کو اگر مضبوطی سے باندھ نہ رکھا جائے تو نہ معلوم وہ کب ہاتھ سے نکل جائے۔ موجودہ حادثے کے پیش آنے سے پہلے ہی ان دونوں میاں بیوی کے اندر کسی قدر کشمکش چل رہی تھی۔ چندرا دیکھ رہی تھی کہ اس کا شوہر کبھی کبھی کام کے بہانے سے دور چلا جایا کرتا ہے اور کبھی ایسا بھی ہو جایا کرتا ہے کہ وہ ایک دن بعد گھر لوٹتا ہے، مگر زیادہ مزدوری بھی کما کر نہیں لاتا۔ جب چندرا کو اپنے آدمی کے لچھن بھلے نہ لگے تو اس نے بھی اپنی چال چلن میں افراد کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ بار بار گھاٹ پر چلی جایا کرتی، پھر سارے محلے کا چکر لگا آتی اور گھر آ کر کاشی جمادار کے منجلے لڑکے کی بڑی تعریف کرنے لگتی۔ اپنی بیوی کے چلن سے چھدام بہت مشکوک ہو رہا تھا۔ اسے نہ دن کو قرار تھا نہ رات کو آرام۔ کہیں اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی جاتا تو اسے چین نہ ملتا۔ ایک دن اس نے اپنی بھاوج کو اس بارے میں کچھ طعنہ دیا تو اس کی بڑی بھاوج نے اپنے آجہانی باپ کو یاد کر کے کہا، وہ عورت آندھی سے بھی تیز چلتی ہے، اسے میں کیسے سنبھال سکتی ہوں؟ میں ڈرتی ہوں کسی دن وہ گھر کی رسوائی نہ کرائے۔ قریب کے کمرے سے آ کر چندرا نے بڑے سکون کے ساتھ کہا، تو دیدی تم کو اتنا ڈر کاہے کا ہے؟ پھر تو دونوں میں تو میں شروع ہو گئی۔ چھدام نے آنکھیں نکال کر کہا، پھر اگر میں نے سنا کہ تو اکیلی گھاٹ پر گئی ہے تو تیری ہڈی پسلی توڑ دوں گا۔ چندرا نے کہا، جب تو میری ہڈی کو چین ملے۔ اتنا کہہ کر وہ فوراً ہی باہر جانے لگی۔ چھدام نے لپک کر اس کے سر کو بالوں سے پکڑ لیا اور اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں داخل کر دیا، پھر باہر سے دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ شام کو کام سے واپس آ کر چھدام نے دیکھا کمرہ کھلا ہوا ہے اور اس میں کوئی بھی نہیں ہے۔ چندرا 3 دیہاتوں سے گزر کر اپنے ماموں کے گھر جا پہنچی ہے۔
بڑی خوشامد درآمد کر کے چھدام اسے گھر واپس لایا، لیکن اس دفعہ اس نے ہار مان لی۔ چھدام نے دیکھا کہ سیماب کو مضبوطی کے ساتھ مٹھی میں بند رکھنا جیسا دشوار ہے، اپنی اس چھوٹی سی بیوی کو بھی پوری طرح قابو میں رکھنا ناممکن ہے۔ وہ گویا سیماب ہی کی طرح انگلیوں کے شگاف کے اندر سے نکل جاتی ہے۔ پھر تو اس نے کوئی زبردستی نہ کی، لیکن وہ اکثر غمزدہ رہا کرتا۔ اپنی اس جوان بیوی کی وفاداری پر پورا بھروسہ نہ کر سکنے کی وجہ سے وہ اپنے دل میں ایک درد محسوس کرنے لگا، یہاں تک کہ کبھی کبھی اس کے دماغ میں یہ خیال بھی آ جاتا کہ اگر یہ کمبخت مر جائے تو چین ملے۔ انسان کو جتنی عداوت انسان سے ہوتی ہے، ملک الموت سے اتنی نہیں ہوتی ہے۔ اتنے میں ان کے گھر میں یہ مصیبت آ پڑی۔ چندرا کو جب اس کے شوہر نے خون کا الزام اپنے سر لینے کو کہا تو وہ ہکا بکا ہو کر اس کی طرف دیکھتی رہی، اور اس کی دو کالی کالی آگ بھری آنکھیں اس کے آدمی کو خاموشی کے ساتھ مجروح کرنے لگیں۔ اس کا تن من رفتہ رفتہ خشک ہو گیا، اور وہ اس بات کی کوشش میں لگی رہی کہ کیوں کر اپنے خونخوار شوہر کی گرفت سے چھٹکارا حاصل کرے۔ اس کا دل اپنے شوہر سے بالکل الٹ ہو گیا۔ چھدام نے اسے دلاسا دیا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، اور پولیس کے پاس اور حاکم کے پاس جو کچھ اس کو کہنا ہوگا سب اسے اچھی طرح سکھا دیا۔ چندرا نے وہ لمبی داستان کچھ بھی نہ سنی اور لکڑی کی مورت کی طرح خاموش بیٹھی رہی۔ دکھی رام اپنے ہر کام کے لیے چھدام پر ہی بھروسہ کرتا تھا۔ چھدام جب اپنی بیوی پر الزام رکھنے لگا تو دکھی نے کہا، تو پھر چھوٹی بہو کا کیا ہوگا؟ چھدام نے کہا، اسے میں بچا لوں گا۔ بھولا بھالا دکھی رام مطمئن ہو گیا۔ چھدام نے اپنی بیوی کو سکھا دیا، تم کہنا بڑی بہو ایک ہسوا لے کر مجھے مارنے آئی تھی، میں نے کٹاری اٹھا کر روکنا چاہا تھا، یکایک وہ کٹاری اسے لگ گئی۔ یہ سب رام لچن کی بتائی ہوئی باتیں تھیں۔ اس کے ثبوت میں اور جو کچھ کہنا پڑے گا وہ بھی اس نے چھدام کو سکھا دیا تھا۔ پولیس آ کر تحقیقات کرنے لگی۔ دیہات کے ہر شخص کو اس کا یقین ہو گیا تھا کہ چندرا نے ہی اپنی جیٹھانی کو مار ڈالا ہے، چنانچہ ان لوگوں نے یہی گواہی دی۔ پولیس نے جب چندرا سے پوچھا تو اس نے کہا، ہاں میں نے ہی مار ڈالا ہے۔ کیوں مار ڈالا ہے؟ وہ مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ وہ پہلے تمہیں مارنے آئی تھی؟ نہیں۔ اس نے تم پر کوئی ظلم کیا تھا؟ نہیں۔ اس طرح کا جواب سن کر سبھی حیرت زدہ ہو گئے۔ چھدام تو بالکل بدحواس ہو گیا۔ وہ بول اٹھا، وہ ٹھیک نہیں کہہ رہی ہے۔ بڑی بہو نے پہلے، داروغہ نے ڈانٹ کر اسے خاموش کر دیا۔ پھر قانون کے مطابق چندرا سے کئی بار جرح کرنے پر بھی داروغہ کو ایک ہی جواب ملا۔ چندرا نے کسی طرح بھی نہ کہا کہ بڑی بہو نے اس پر حملہ کیا تھا۔ اس قسم کی ضدی عورت تو کم ہی نظر آتی ہے۔ وہ اپنی جان پر کھیل کر پھانسی پر لٹکنے کو سیدھی چلی جا رہی تھی۔ اسے کسی طرح باز نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ یہ کیسا ہولناک زوم باطل تھا! چندرا دل ہی دل میں اپنے شوہر سے کہہ رہی تھی، میں نے تمہیں برطرف کر کے اپنی اٹھتی جوانی کو لے کر پھانسی کے تختے ہی کو قبول کر لیا۔ میری زندگی کا آخری لگاؤ اسی کے ساتھ تھا۔ چندرا گرفتار ہو کر پولیس کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ ایک معصوم، چنچل اور شوخ دیہاتی عورت اپنے برابر کے پہچانے ہوئے راستے پر سے، رت کے قریب سے، ہاٹ کے اندر سے، گھاٹ کے کنارے سے، مجمدار کے سامنے سے، پوسٹ آفس اور اسکول کے پاس سے، سارے پہچانے ہوئے لوگوں کی آنکھوں کے آگے کلنک کا ٹیکا ماتھے پر لگائے ہوئے ہمیشہ کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کے پیچھے لڑکوں اور لڑکیوں کا ایک ہجوم تھا، اس کی اپنی ہمجولیاں اور دیہات کی دوسری عورتیں، کوئی تو اپنی گھونگھٹ کے اندر سے، کوئی اپنے مکان کے دروازے پر سے، کوئی درخت کی آڑ میں سے کھڑی ہو کر پولیس کی حراست میں چندرا کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی، اور شرم اور نفرت اور خوف کے جذبات ان کو مجروح کر رہے تھے۔ ڈپٹی مجسٹریٹ کے پاس بھی چندرا نے اپنے جرم کا اقرار کیا، اور یہ بھی اس نے کہا کہ بڑی بہو نے اس پر کسی قسم کا حملہ یا ظلم نہیں کیا تھا۔ چھدام سے چپ نہ رہا گیا۔ اس نے گواہ کے کٹہرے پر آ کر حاکم سے روتے ہوئے دست بستہ التجا کی، دہائی حضور کی، میری بیوی کا کوئی قصور نہیں۔ حاکم نے ڈانٹ کر اس کے جوش کو روکا، پھر خود اس کی گواہی لی۔ اس نے ایک ایک کر کے صحیح واقعہ بیان کر دیا۔ حاکم نے اس کی بات کا اعتبار نہ کیا، کیونکہ معزز اور باوثوق گواہ رام لچن چکرورتی نے کہا، قتل کی تھوڑی ہی دیر بعد جائے وقوع پر جا پہنچا تھا۔ چھدام نے میرے پاس اصل واقعے کا اقرار کر کے میرے دونوں پیر پکڑ کر اپنی بہو کو کیوں کر بچا سکوں اور اس کا راستہ مجھے بتا دیجیے، یہ کہا تھا۔ میں نے بہلا کر برا کچھ بھی نہ کہا۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا، میں اگر کہوں میرے دادا یعنی بڑے بھائی نے اپنی بہو سے کھانا مانگا تھا اور کھانا نہ ملنے پر غصے میں آ کر اس نے اپنی بہو کو مار ڈالا ہے تو کیا میری بیوی بچ جائے گی؟ میں نے کہا، خبردار حرامزادے، عدالت میں ایک لفظ بھی جھوٹ مت بولنا، اتنا بڑا گناہ اور کوئی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ رام لچن نے چندرا کو رہا کرانے کی غرض سے اصل واقعے کو توڑ مروڑ کر کچھ کہنا چاہا تھا، مگر جب دیکھا کہ خود چندرا ہی ضد پر آ گئی ہے تو اس نے سوچا، ارے باپ رے، کہیں جھوٹی گواہی دینے کے جرم میں نہ پھنس جاؤں۔
جتنا جانتا ہوں اتنا ہی کہنا ٹھیک ہے۔ اس خیال سے رام لچن نے وہی کہا جو اسے معلوم تھا، بلکہ کچھ بڑھا چڑھا کر کہنے سے بھی نہ چوکا۔ ڈپٹی مجسٹریٹ نے مقدمے کو جج کی عدالت میں بھیج دیا۔ اس درمیان میں کھیتی باڑی، ہاٹ بازار، خوشی و غمی، دنیا کے سارے کاروبار چلتے رہے، اور اگلے برسوں کی طرح اس سال بھی نئے دھان کے کھیت پر ساون کی مسلسل بارش ہوتی رہی۔ بہت سے لوگ اپنے اپنے مقدمے کے انتظار میں منصفی عدالت کے سامنے بیٹھے ہیں۔ پولیس اسامی اور گواہوں کو لیے ہوئے کچہری میں حاضر ہے۔ کسی باورچی خانے کے پیچھے کی ایک چھوٹی سی گڑھی کے حصے کے تصفیے کے بارے میں ایک مقدمہ درپیش ہے، جس کے لیے کلکتے سے ایک وکیل آئے ہیں اور مدعی کی طرف سے 39 گواہ حاضر ہوئے ہیں۔ سینکڑوں آدمی اپنی اپنی کوڑی کوڑی کے حساب کا فیصلہ کرانے کے لیے بے قرار ہو رہے ہیں، اور ان لوگوں کے خیال کے مطابق فی الحال دنیا میں اس سے زیادہ اہم کوئی چیز نہیں ہے۔ چھدام برآمدے میں بیٹھا ہوا دنیا کے اس ہر روز کی کھلبلی اور ہلچل کی طرف آنکھ پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا ہے۔ ساری چیزیں اس کو ایک خواب سی معلوم ہو رہی ہیں۔ کچہری کے احاطے میں پیپل کے درخت پر ایک کوئل بول رہی ہے۔ اس کے لیے کوئی قانون ہے نہ عدالت۔ چندرا نے جج سے کہا، ارے صاحب، ایک بات کو کتنی دفعہ دہراؤں؟ جج صاحب نے اسے سمجھا کر کہا، تم جس جرم کا اقرار کر رہی ہو اس کی سزا کیا ہے تم جانتی ہو؟ چندرا نے کہا، نہیں۔ جج صاحب نے کہا، اس کی سزا پھانسی ہے۔ چندرا نے کہا، آپ کے پیر پڑتی ہوں، مجھے وہی سزا دیجیے۔ آپ لوگوں کی جو مرضی ہو کر گزریے، مجھ سے تو اور سہا نہیں جاتا۔ جب چھدام کو عدالت میں حاضر کیا گیا تو چندرا نے اپنا منہ پھیر لیا۔ جج صاحب نے کہا، گواہ کی طرف دیکھ کر کہو، وہ تمہارا کون ہے؟ چندرا نے دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ ڈھانک کر کہا، وہ میرا شوہر ہے۔ وہ تم سے محبت کرتا ہے؟ اوہ، خوب محبت کرتا ہے۔ تم اس سے محبت کرتی ہو؟ میں بھی خوب محبت کرتی ہوں۔ چھدام سے جب پوچھا گیا تو اس نے کہا، قتل میں نے کیا ہے۔ سوال پوچھا گیا، کیوں؟ چھدام نے کہا، کھانا مانگا تھا، بڑی بہو نے نہیں دیا۔ گواہ کے کٹہرے پر آ کے دکھی رام کو غش آ گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے کہا، حضور، قتل تو میں نے کیا ہے۔ سوال پوچھا گیا، کیوں؟ جواب ملا، کھانا میں نے مانگا تھا، اس نے نہیں دیا۔ مختلف گواہوں کی شہادت لینے کے بعد اور بہت جرح کرنے کے بعد جج صاحب سمجھ گئے کہ اپنے گھر کی بہو کو پھانسی کی ذلت سے بچانے کے لیے دونوں بھائی اپنے سر الزام لے رہے ہیں۔ لیکن چندرا پولیس سے لے کر جج صاحب تک ایک ہی بات کہتی آئی ہے۔ اس کی باتوں میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہوا ہے۔ دو وکیلوں نے رضاکارانہ حیثیت سے اس کو موت کی سزا سے بچانے کی بڑی کوششیں کی، لیکن چندرا کی اپنی گواہی نے ان سے ہتھیار ڈلوا دیے۔ جس دن وہ کالی سی بچی باپ کے گھر کھیلنے کی گڑیا کو پھینک کر اپنے کچوری سے گالوں کو لے کر سسرال آئی تھی، اس دن کسی کے فرشتوں کو بھی خبر نہ تھی کہ ایک دن ایسا ہونے والا ہے۔ اس کے باپ کو مرتے وقت اس بات سے تسکین حاصل ہوئی تھی کہ جو بھی ہو اس نے اپنی لڑکی کو ٹھکانے لگا دیا ہے۔ جیل خانے میں پھانسی سے پہلے رحم دل سول سرجن نے چندرا سے پوچھا، تم کسی کو دیکھنا چاہتی ہو؟ چندرا نے کہا، ایک دفعہ اپنی ماں کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ ڈاکٹر نے کہا، تمہارا شوہر تم کو دیکھنا چاہتا ہے، اسے بلا دوں؟ چندرا نے کہا، بھاڑ میں جائے۔